औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप वाक़ईन खुशनसीब हैं और परवरदिगार ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम किताब इलाही को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, परवरदिगार आलम ने बारहा कहा है, अफ़ला यतदब्बरून क़ुरान, कुरान में गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते। और गौर व फ़िक्र करने के लिए हमें तिलावत से आगे बढ़कर तर्जुमे और तफ़सीर को जानना ज़रूरी है। जब तक हम तर्जुमे और तफ़सीर से आगाह नहीं होंगे तब तक हम कुरान में तदब्बुर नहीं कर सकते। इस प्रोग्राम का हदफ भी यही है कि हम कुरान में गौर व फ़िक्र और तदब्बुर कर सकें और कुरान पर अमल कर सकें। इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफ़सीर को जानने के लिए आइए चलते हैं, पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाहियतन क़ुलूबुहुम وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون۔ ان کے قلوب لہو و لعب میں مصروف ہوتے ہیں اور یہ ظالم چپکے چپکے سرگوشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا اس کے علاوہ اور بات ہے کہ یہ تم ہی جیسا بشر ہے؟ تو کیا تم لوگ دانستہ طور پر جادو کے پاس جاتے ہو؟ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے پیغامات پر بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، انسان جب بے مقصد مسائل میں سرگرم ہوتا ہے تو وہ اپنے اصلی ہدف جیسے حساب و کتاب قیامت سے غافل ہو جاتا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ۔ نمبر 2، منحرف افراد اپنے انحراف و گمراہی کی توجیہ پیش کرتے ہیں۔ بشر مثلکم افتأتون السحر۔ نمبر 3، دل کو یاد خدا سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ انسان آیات الہی سے کھیلنے کی کوشش نہ کرے۔ یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ نمبر 4، انبیاء کے مخالفین چھپ کر ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اور معجزات کو سحر و جادو شمار کرتے ہیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ۔ نمبر 5، کفار حق کو چھپانے کے ساتھ اپنے اوپر اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ ظالمو۔ نمبر 6، ستمگر افراد کی انبیاء پر تہمت لگانے کی علامت یہ ہے کہ وہ انبیاء کے نظریات کو ظلم سمجھتے ہیں۔ الذین ظلموا هل هذا الا بشر۔ نمبر 7، لوگوں کے درمیان انبیاء کی زندگی نہایت ہی سادہ اور عام سی تھی۔ بشر مثلکم۔ ناظرین، اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں، پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم۔ رسول نے کہا میرا رب ہر وہ بات جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، انبیاء گرامی لوگوں کی تہمتوں اور سازشوں کے مقابلے میں اللہ پر توکل کرتے تھے۔ قال ربی یعلم القول۔ نمبر 2، جس قدر بھی دشمن سازشیں کریں اور مخفی چالیں چلیں لیکن خداوند متعال ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ۔ یعلم القول فی السماء والارض۔ نمبر 3، خداوند متعال کے علم کی طرف توجہ سازشوں اور خفیہ چالوں سے بچنے کا سبب ہے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى رَبِّي يَعْلَمُ۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں سورہ انبیاء کی 5ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون۔ بلکہ وہ کفار کہتے ہیں یہ قرآن تو پریشان خوابوں خیالوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے اسے خود بنایا ہے، بلکہ یہ تو شاعر ہے، ورنہ یہ کوئی معجزہ پیش کرے جیسے پہلے انبیاء معجزات کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔
دوستو ابھی آپ نے اس نورانی آیت کی تلاوت و ترجمے کو سنا، اب آئیے اس کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نکات۔ لفظ اضغاث زغسا کی جمع ہے جس کے معنی دستہ اور مجموعے کے ہیں، اور احلام حلم کی جمع ہے جس کے معنی خواب کے ہیں۔ اضغاث و احلام ان کے معنی ہیں پراگندہ اور بکھرے خوابوں کا مجموعہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزات چاہتے تھے، لیکن ان کی اس چاہت و مطالبے کا مقصد بہانہ جوئی تھا، کیونکہ معجزے کی نوعیت کا انتخاب حکمت الہی کی بنیاد پر ہے، نہ کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہے۔ دوستو آئیے چلتے ہیں اس نورانی آیت کے پیغامات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسی گفتگو جس میں ایک دوسرے کی کاٹ ہو اور ایک دوسرے کے الٹ ہو وہ غیر استدلالی گفتگو ہوتی ہے۔ کفار کی گفتگو بھی کچھ اس طرح کی ہے، بل بل بل۔ نمبر 2، دشمن ایک تہمت لگا کر مطمئن نہیں ہوتا، بل 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 وہ ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ۔ پروپیگنڈا اور پے در پہ تہمتیں دشمن کی کارستانیوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، دشمن 1000 تہمتیں لگائے لیکن اس کا باطن شک و شبہات سے بری طرح دوچار ہوتا ہے، بل هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ۔ نمبر 4، مشرکین یہ جانتے تھے کہ معجزہ لانا نبوت کی نشانیوں میں سے ہے، فَلْيَأْتِنَا۔ نمبر 5، لوگ محسوس ہونے والا معجزہ چاہتے ہیں، فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ۔ آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری 2 آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ان لوگوں سے پہلے جس بستی کو بھی ہم نے ہلاک کیا اس طرح کے معجزات کا تقاضا کرتے ہیں، جب ان کا تقاضا پورا کر دیا گیا تو وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اور اے رسول ان سے کہہ دو ہم نے اس سے پہلے مردان حق کی طرف وحی بھیجی ہے، اگر تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ ناظرین ابھی آپ نے ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ترجمے کو سنا، اب آئیے ان کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے پہلے جو آیات آئی ہیں ان میں کفار کے بیان کی یہ حکایت تھی، هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ مرد تمہاری طرح بشر نہیں ہے؟ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں، نہ صرف یہ پیغمبر بشر ہے بلکہ ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ سب انسان تھے کہ جن پر وحی نازل ہوئی، بشر ہونا نبوت کے مخالف نہیں ہے۔ نمبر 2، چونکہ مشرکین کے اہل کتاب کے ساتھ اچھے رابطے تھے تو اللہ نے ان سے خطاب کیا کہ ان اہل کتاب یہود و نصارہ سے پوچھ لیجئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود خاموش رہے، اور جاہل کے لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ جہل رکھتے ہوئے سوال نہ کرے، خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے اہل ذکر سے سوال کرو، لا ينبغي للعالم ان يسكت على علمه ولا ينبغي للجاهل ان يسكت على جهله، قال الله تعالى فاسألوا اهل الذکر ان كنتم لا تعلمون۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ یہ سنت الہی ہے کہ جہاں کفر و سرکشی ہوگی وہاں قہر الہی ہوگا۔ ما آمنت، ایمان انسانی معاشرے کی حفاظت اور بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 2، ہمیں تاریخ کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، افہم یؤمنون۔ نمبر 3، تمام انبیاء مرد تھے، وما ارسلنا قبلک الا رجالا۔ نمبر 4، تمام انبیاء کی طرف وحی ہوئی اور وحی ہی ان کے علم کا سرچشمہ تھی، نوحی الیہم۔ نمبر 5، دین نے سوال کرنے کا حکم دیا ہے، فاسألو،
نمبر 6، سوال صرف سمجھنے کے لیے ہو اور بس، فَاسْأَلُوا إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ نمبر 7، اگر ہم اہل علم سے نہیں پوچھیں گے تو علم کی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ نمبر 8، ہمیں اعتقادی اور دینی مسائل کے علوم تک پہنچنے کے لیے کوشش و تحقیق کرنی چاہیے، فَاسْأَلُوا۔ نمبر 9، عالم کو چاہیے کہ وہ علم میں اچھی پکڑ رکھے تاکہ اس سے سوال کا حل ممکن ہو سکے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ نمبر 10، اہل علم ہونا کافی نہیں ہے، اہل ذکر ہونا قابل قدر ہے۔ بہت سے لوگ دانش مند ہیں لیکن خدا سے غافل ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ نمبر 11، ہر کام میں اہلیت و قابلیت لازم ہے، سطحی اور سنی سنائی اطلاعات فائدہ مند نہیں ہے، اہل الذکر۔ نمبر 12، اہل ذکر پر واجب ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری کریں، بصورت دیگر سوال کا حکم بیکار اور بے معنی ہو جائے گا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ تو ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ تمام انبیاء انسانوں کی شکل میں آئے اور ساتھ ہی کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور ساتھ لائے، اور قرآن کریم ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، لیکن کفار اس کو ماننے سے انکار کرتے رہے اور ایک حصی معجزے کے طلبگار تھے۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔